السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفجر سے آغاز کریں گے۔ مکی سورہ ہے، نزول کے اعتبار سے 10واں نمبر ہے، 1 رکوع اور 30 آیات پر مشتمل ہے۔ بہت اہم مضامین ہیں جو بیان ہوئے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم جانیں گے قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کے حالات زندگی اور ان کا انجام، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی 2 خاص حالتوں کو بیان فرمایا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اور فجر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام اس آیت کی مختلف تفاسیر بیان کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد چھوٹی عید کی فجر ہے، چونکہ رمضان شریف کے روزے ختم ہوتے ہیں اور رمضان شریف میں بڑی عبادات کی جاتی ہیں، اس کے بعد آنے والی عید کا بڑا مقام ہے، تو عید کی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، لہٰذا فجر سے مراد چھوٹی عید کی فجر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فجر سے مراد 10ویں ذو الحجہ کی فجر ہے۔ بڑی عید کی فجر مراد ہے۔ 10ویں ذو الحجہ کو حجاج کرام قربانی کرتے ہیں اور دوسرے علاقوں میں بھی مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ یہ دن بھی بڑی برکت والا ہے، لہٰذا اس کی فجر مراد ہے۔ اور تیسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ 9ویں ذو الحجہ کی فجر مراد ہے کہ 9ویں تاریخ کو لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ حج کے فرائض اور ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، لہٰذا عرفہ کی فجر مراد ہے۔ اور یہ تفسیر بھی کی جاتی ہے کہ ہر روز کی فجر مراد ہے کہ یہ وقت بڑا نورانی ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت کی قسم ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اور ان 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں، اس کے بارے میں بھی مفسرین کی مختلف آراء موجود ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں مراد ہیں، جن میں لیلۃ القدر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ بلا شبہ ان 10 راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ 1 ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ کی یہ 10 راتیں مراد ہیں۔ ان راتوں میں حج کے احکام ہوتے ہیں، احرام باندھا جاتا ہے، منا، عرفات، مزدلفہ پہنچتے ہیں حجاج کرام، گویا کہ یہ بڑی برکت والی راتیں۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ محرم الحرام کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، کیونکہ نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ والشفع، اور قسم ہے جفت کی، والوتر، اور قسم ہے طاق کی۔ اس کی ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جفت طاق سے نماز مراد ہے، کہ فجر، ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں جفت ہیں، مغرب اور وتر کی نمازیں طاق ہیں۔ اور یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ مخلوق میں نر بھی ہیں، مادہ بھی ہیں، کالے بھی اور گورے بھی ہیں، بڑے قد کے اور چھوٹے بھی ہیں، آسمان بلندی پر ہے، زمین پستی میں ہے، رات ہے اور دن بھی ہے، یہ سب جفت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے مقابل کوئی نہیں، لہٰذا طاق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کو لیا جاتا ہے اور جفت سے مراد مخلوق کو لیا جاتا ہے۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگتی ہے۔ رات تاریک ہوتی ہے اور یہ رب تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ رات سے مراد معراج والی رات ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے وقت، اور وہ رات بڑی برکتوں والی راتوں میں سے ایک رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے پہلے پھر دوسرے آسمان تک اور پھر سدرۃ المنتہا تک اور پھر جہاں تک اللہ رب العالمین کو منظور تھا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی، اور اسی رات 5 نمازوں کا تحفہ امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیا۔ حل فی ذالک قسم، تحقیق ان چیزوں میں قسم ہے۔ قسم الذی حجر، عقل مندوں کے لیے۔ جواب قسم محذوف ہے اور وہ ہے
تمہیں ضرور سزا دی جائے گی اے مکہ والو، یعنی کفار مکہ اور مشرکین مکہ مخاطب ہیں۔ جو رب ان چیزوں کے قائم کرنے پر قادر ہے وہ تمہیں اٹھا بھی سکتا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کر سکتا ہے اور تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا آپ کے علم میں نہیں ہے ہمارے بتلانے کے ساتھ؟ کیونکہ جب یہ واقعات ہوئے ہیں اس وقت تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان واقعات کو اپنی مبارک آنکھوں سے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کے بتلانے سے آپ کے علم میں یہ واقعات آئے۔ اور یہ کون سے واقعات ہیں؟ ان میں سے ایک واقعہ ہے قوم عاد کا۔ فرمایا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ کے علم میں نہیں ہے، کیف فعل ربک بعاد، کیا کیا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ جو ارم کی نسل سے تھی۔ عاد جو ہے نا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، عاد بن عاص بن ارم بن سام بن نوح۔ عاد سے آگے نسل چلی اور مستقل پھر خاندان بنے۔ یہ بڑے قداور اور صحت مند لوگ تھے، ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والے۔ ان کے قد بھی بڑے لمبے تھے اور اپنے قد کے مطابق انہوں نے مکانات بھی بنا رکھے تھے اور مکانوں کے ستون بھی بڑے بڑے ہوتے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور ایسے قداور اور صحت مند لوگ اللہ تعالیٰ نے پھر شہروں میں پیدا نہیں کیے، اور طاقتور اور مضبوط اس قدر تھے کہ کسی آدمی کی کھوپڑی پر ہاتھ ڈالتے تو بھیجا نکال دیتے، ایسے گرفت کرتے کہ پسلیاں توڑ دیتے۔ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم ہاتھ ڈالتے ہو کسی پر تو گرفت کرتے ہو ظلم کے ساتھ۔ اور دوسری قوموں کو چیلنج کرتے تھے، للکارتے تھے، کہتے ہوتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا۔ اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بطور پیغمبر بھیجا، مبعوث کیا۔ یہ احقاف کے علاقے میں رہتے تھے۔ جغرافیہ دان احقاف کے علاقے کی جو تعین کرتے ہیں موجودہ حالات کے اعتبار سے، اگر اس کی لوکیشن کو پتہ کیا جائے تو وہ سعودی عرب کا جو بارڈر کا شہر ہے نجران، ایک طرف وہ تھا، دوسری جانب عمان، تیسری طرف حضرموت اور چوتھی طرف بحرین تھا۔ ان کے درمیان کا جو علاقہ ہے اسے احقاف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور حقف کا معنی ہے ریت کا ٹیلہ۔ تو اس علاقے میں ریت کے ٹیلے تھے، اسی لیے اس کو احقاف کہتے ہیں، جہاں پر یہ قوم آباد تھی۔ ہود علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، اس تبلیغ کے نتیجے میں بہت تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، باقی تسلیم نہیں کرتے تھے، سرکش تھے، باغی تھے۔ جس علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے وہ بیسیکلی بارانی اور خشک علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سرکشی کی سزا یہ دی کہ بارشیں روکی۔ نہری علاقوں اور چشمے والے علاقوں میں بھی بارشیں نہ ہو تو بہت اثر پڑتا ہے، اور یہ تو بارانی علاقہ تھا، بارشیں نہ ہوئیں تو ان لوگوں کے برے حال ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ درخت خشک ہونا شروع ہو گئے، کھیت تباہ ہو گئے، جاندار مرنے لگ گئے، پانی کی تنگی کی وجہ سے لوگ دوسری جگہوں پر منتقل ہونے پر مجبور ہو گئے۔ تب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر لگاتار بارشیں برسائے گا اور تمہارے حالات سدھر جائیں گے۔ ان کی قوم کہنے لگی کہ اگر تمہاری وجہ سے بارشیں ہونی ہیں نا، یعنی ہم نے تم پر ایمان لانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے، جسے تم اپنا رب کہتے ہو، اس نے ہم پہ بارشیں برسانی ہیں، تو ہمیں ایک قطرے کی ضرورت نہیں، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ سورہ احقاف میں ہے کہ ان کو ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے ہم پر بارش برسائے گا اور ہمارے حالات سنور جائیں گے۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ تو ان کے لیے عذاب آ رہا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ بادل کا ٹکڑا جب قریب آیا تو اس سے آواز آئی رمادن لا تذر من عاد احد، قوم عاد کو خاک کر دو، ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑو۔ اور یہ آواز انہوں نے اپنے کانوں سے سنی، مگر ایسے بدبخت تھے کہ پھر بھی توبہ نہ کی، اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے، اپنی بغاوتوں سے معافی نہیں مانگی۔ پھر ان بادلوں سے ایسی تند و تیز ہوا نکلی کہ بڑے بڑے قد والوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک کر مار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ،
گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں جو اکھاڑ کے پھینک دیے گئے۔ اس طرح سے ان کے وجود ہواؤں کے اندر اڑ رہے تھے، اتنے لمبے وجود کے مالک تھے، گویا محسوس ہوتا تھا جیسے کھجور کے تنے ہیں ہواؤں کے اندر اڑ رہے۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، اور یہ ہوا جس چیز کے اوپر سے گزرتی اس کو چورا چورا کر دیتی۔ پھر فرمایا کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کی نسل سے تھے، لمبے لمبے ستونوں والے، ان جیسے پھر پیدا نہیں کیے گئے دنیا کے اندر۔ وثمود، اور نہیں دیکھا آپ نے قوم سمود کو، آپ کے علم میں نہیں ہے؟ الذین جابوا الصخر، جنہوں نے چٹانوں کو تراشا وادی القریٰ میں۔ اس علاقے کو حجر کہتے ہیں، سعودی عرب کے اندر خیبر اور تبوک کے درمیان یہ علاقہ ہے۔ ان لوگوں نے چٹانیں تراش تراش کر مکان بنائے تاکہ زلزلے کی وجہ سے نہ گریں، اور بڑی بڑی چٹانیں تھیں، ان میں پورے پورے مکان بنائے، سونے کے کمرے الگ، مہمان خانے الگ، بیٹھنے کے لیے الگ جگہ، کچن علیحدہ۔ ایک ایک مکان پر 100 سال لگ جاتا ہے۔ اس قوم کی جانب حضرت صالح علیہ السلام کو بطور پیغمبر مبعوث کیا گیا، مگر انہوں نے بھی بغاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چیخ کا عذاب مسلط کیا، جس سے سب کے کلیجے پھٹ گئے اور سب فنا ہو گئے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ رب تعالیٰ نے کیا کیا جو میخوں والا تھا۔ یہ اتنا ظالم تھا کہ جب سزا دیتا تھا تو ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دیتا تھا کہ آدمی ہل نہ سکے، اور پھر اس کے اوپر بچھو اور سانپ چھڑوا دیتا تھا، اور لوگوں میں مشہور تھا وہ اس طرح سے کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو بدن میں میخیں ٹھونک دیتا ہے۔ اور یہ تفسیر بھی کی جاتی ہے کہ یہ میخوں والا اس وجہ سے مشہور تھا کہ اس کے خیمے کی میخیں سونے کی ہوتی تھی۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ یہ جن کا ہم نے تذکرہ پڑھا نا، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، یہ وہ لوگ تھے جو شہروں میں سرکشی کرتے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پس بہت زیادہ کیا انہوں نے شہروں کے اندر فساد۔ قوم عاد نے بھی، قوم ثمود نے بھی، اور ظالم فرعون نے بھی۔ اس نے تو اپنے اقتدار بچانے کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے، جس سے اسے خطرہ تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کے گھر میں ہی پال کر دکھایا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پس پھینکا ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا، یعنی تازیانہ عبرت آپ کے رب نے ان کو مارا۔ کسی پر ہوا مسلط کر دی، کسی پر زلزلے کا عذاب آ گیا، کسی پر چیخ مسلط کر دی، اور فرعونیوں کو تو رب تعالیٰ نے بحر کلزم کے اندر ڈبویا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب نگرانی میں ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین انسان کی دو خاص حالتیں بیان کرتے ہیں، اور یہ دونوں حالتیں بیسیکلی انسان کی آزمائش ہیں، لیکن انسان ان کو مختلف زاویہ نظر سے دیکھتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، پس بہرحال انسان، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، پس اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اس کو نعمت دیتا ہے، مال دیا، اولاد دی، منصب، عہدہ دیا تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے میری عزت کی۔ وہ مال و دولت کو عزت سمجھ بیٹھا ہے، حالانکہ رب تعالیٰ مال و دولت دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ مال و دولت اگر فی نفسی ہی عزت والی چیز ہوتی تو عزیزان من دنیا میں سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملتی، کیونکہ مخلوق خدا میں آپ سے افضل کوئی شخصیت نہیں۔ لیکن بارہا علماء سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایسا وقت بھی آیا کہ 2 ماہ تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اب ایک دوسری کیفیت کی بات ہو رہی ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور بہرحال جب اس کو آزماتا ہے رب، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پس تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق۔ پہلی آزمائش کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو رزق دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس پہ اتراتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، بڑا مال دیا ہے۔ اب دوسری کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب اس سے مال لے لیا جاتا ہے، اس کا رزق تنگ کیا جاتا ہے، اس طرح سے اس کی آزمائش ہوتی ہے، تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہنے لگتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی، مجھے رسوا کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا۔
انسان یہ سمجھتا ہے کہ رزق کی کمی میں ذلت ہے اور رزق کی فراوانی میں عزت ہے، لیکن انسان کا یہ نظریہ غلط ہے، کیونکہ مال و دولت کی فراوانی اگر عزت کا باعث ہوتی تو فرعون اور قارون سب سے زیادہ عزت والے ہوتے، ان کے پاس تو بہت زیادہ مال تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کا تقوی زیادہ ہوگا نا وہ عزت والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحجرات کے اندر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ ہاں اگر کسی کو ایمان اور اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ مال و دولت بھی مل جائے تو نور علی نور، محض دولت کوئی شے نہیں ہے۔ مومن حلال طیب طریقے سے مال کماتا ہے، پھر رب تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے، اس کے حکموں کی بجا آوری میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، فطرانہ نکالتا ہے، عشر ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے اور اس کی مخلوق کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔